السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلو ایک بار پھر سے کہ قسط نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ اگلے دن عجیب سی چمک ہما کے چہرے پہ تھی۔ ہما کو خود کو آئینے میں دیکھنا اچھا لگا۔ وہ مسکرائی۔ وہ واقعی سمارٹ لگ رہی تھی۔ اس دن اسے عجیب سا لگا کہ فرحان کی طرف سے کوئی ٹیکسٹ اسے نہیں آیا، لیکن میں اس کے ٹیکسٹ کا انتظار کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے سوچا، کتنا عجیب آدمی ہے وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے لپسٹک لگائی۔ اوہ واہ! اب اس نے کاجل لگایا۔ وہ پھر سے مسکرا دی۔ یہ تبدیلی کتنی عجیب ہے، لیکن بہت آرام تھی۔ اس نے سوچا۔ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ وہ زارون کے ساتھ کھیلتی رہی، لیکن اس کا دماغ نہ جانے کیوں فرحان کی سوچ میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی آخری شاعری جیسے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن اسے واضح اور صحیح طور پر یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم خوش اور مطمئن ہوتے ہو تو تمہارا چہرہ چمکتا ہے، تم خوبصورت ہو جاتے ہو۔ کیا میں اس کے ساتھ آرام دہ یعنی کہ کمفرٹیبل فیل کرنے لگی ہوں؟ ہما نے سوچا، پھر اس سوچ کو جھٹکا دیا۔ ہما، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے۔ وہ اپنا کمرہ صاف کرنے لگی کہ اس نے کھڑکی میں فرحان کو چھت پر دیکھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، سگریٹ بھی پی رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہما نے پردے سامنے کر دیے اور کچھ دیر بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے، کوئی مقناطیسی قوت ہو جیسے مجھے اس کی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اوہ خدا! اس نے اپنا سر تھپتھپایا۔ میرے پاس تو بہت کام ہیں اور وقت کم ہے۔ سامان کسی بھی وقت گھر آتے ہوں گے۔ وہ کھانا بنانے لگی۔ اسی دوران زارون نے اسے بہت تنگ کیا، اس کا بہت وقت لیا۔ ادھر ادھر وہ کرولنگ کرتا رہا۔ زارون! وہ سارا دن بس اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ وہ توجہ سے صحیح سے کھانا ہی نہ پکا سکی۔ زارون ابھی سویا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ گیٹ کی طرف گئی کہ پھر فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، گیٹ کی طرف بھی جانے لگی۔ میں تمہیں اتنی دیر سے کال کر رہا تھا، زمان نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے دروازے پہ کھڑا رہنا پسند نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ اوہ! دراصل زارون سو رہا تھا، اس لیے موبائل میں نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ زمان سامنے کھڑا تھا۔ دکاندار، پیدل چلنے والے، سب کے سب مجھے گھور رہے تھے۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی بیوی نے گیٹ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اف! یہ پھر سے شروع ہو گیا، ہما نے سوچا۔ اچھا، تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے زمان، بتاؤ؟ زمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا آفس بیگ ایک طرف پھینک کر اندر گیا۔ سیدھا تمام کمروں کی تلاشی لینے لگا، دیکھنے لگا۔ گھر کے ہر کونے میں گیا، جیسے کہ وہاں کوئی چھپا ہو اور وہ اسے تلاش کر رہا ہو، جیسے ہما کسی کے ساتھ تھی۔ ہما کو عجیب لگا اور شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں زمان؟ ہما کی آواز بھر آئی۔ زمان نے سنجیدگی سے کہا، کچھ نہیں۔ ہما نے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھا، کچن میں چلی گئی۔ وہ کھانے کے لیے روٹی بنانے لگی، لیکن اس کا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ زمان نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ ہمیشہ میری عزت اسی طرح اچھالتا رہے گا، اس پر کیچڑ اچھالتا رہے گا؟ اس نے آہ بھری۔ آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ کھانا تیار ہے؟ زمان نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہما کی آواز گویا اس کے حلق میں اٹک گئی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کھانا میز پہ زمان کے سامنے رکھ دیا اور وہ پانی لانے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ زمان پہلا نوالا زمان نے لیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہما نے پوچھا۔ تم نے یہ کیا پکایا ہے؟ وہ چونک گئی۔ میں سمجھ نہیں پائی، کیا ہوا؟ کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، نہ نمک نہ مرچ۔ میری امی سے کھانا پکانا ہی سیکھ لو یا کوکنگ کلاسز لے لو۔ ہما کو غصہ آ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ جب سے آیا ہے میری توہین کیے جا رہا ہے۔ اسے غصہ آیا تو بولنے لگی، لیکن معاف کیجیے گا،
جب بھی میں نے آپ کی امی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے چکھے ہیں مجھے تو وہ ذرا کبھی پسند نہیں آئے، ہما نے غصے سے کہا۔ اور میری امی جو کھانے پکاتی تھیں وہ تو آپ کے گھر والے بھی ہمیشہ اس کو سراہا کرتے تھے، میں کیوں وہ سیکھوں جو مجھے پسند ہی نہیں؟ زمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسا تمہارا دل کرتا ہے ہما تم وہ کرو۔ شاید آج میں نے اچھا کھانا نہ پکایا ہو اور آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ میرا دن گزرا کیسا، کیونکہ زارون نے میرا بہت وقت لیا۔ تم پہلے دن سے ہی کھانا پکانا نہیں جانتی ہو میڈم، یہ حقیقت ہے۔ تم ہمیشہ نوکری کرنا چاہتی تھی اور کام کرنے والی عورت کبھی گھریلو چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکتی، اور مجھے ہمیشہ سے ہاؤس وائف چاہیے تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے زمان؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں دوسری بیوی کی ضرورت ہے؟ ہما نے زور سے کہا۔ آہستہ بولو ٹھیک ہے؟ زمان بھی غصے میں آ گیا اور ناراض ہونے لگا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب کہاں جا رہی ہو تم؟ ہما نے پوچھا۔ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، پھر امی کے پاس ہی رہوں گا، میرا انتظار مت کرنا تم۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرو، تم مجھے تکلیف دیتے رہو۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پہ بیٹھ گئی، اس کے سر اپنا ہاتھوں میں پکڑ لیا، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے اندر جا کر زارون کے ساتھ لیٹ گئی، اس نے اس کے نرم پھولے پھولے گالوں کو چھوا اور اسے چومنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ اس نے کتنی ہی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ اسے میری ضرورت ہی نہیں، اسے گھریلو خاتون کی ضرورت تھی۔ ہاں، اسے 4 شادیوں کی اجازت جو ہے وہ تو کہہ سکتا ہے نا آرام سے۔ وہ کھڑکی کو دیکھنے لگی، دھیمی ہوا چل رہی تھی، پتے ہل رہے تھے، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایسے آواز سنائی تھی جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو، ہما۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، وہ بیٹھی۔ باہر اب اندھیرا ہو چکا تھا، زارون ابھی تک سو رہا تھا، زمان بھی گھر پہ نہیں تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بلایا ہو، پکارا ہو، اس نے سوچا۔ اوہ، لگتا ہے شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ زارون تو مجھے ماما کہتا ہے۔ اب وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اسے کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس اندھیری رات میں وہ کھڑکی کے قریب گئی اور پردوں کے ایک طرف سے جھانکنے لگی۔ یہ فرحان تھا۔ وہ پھر سے اپنی جائے نماز پر بیٹھا تھا اور وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہی ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے ہما سے پوچھا تھا، کیا تم جاننا نہیں چاہتی کہ میں کیا کر رہا تھا؟ تم کیوں نہیں ٹھہری رہی؟ وہ دھیرے دھیرے چھت پر گئی، دور سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے پہلے جیسا ہی احساس ہونے لگا، پھر سے اسے دل متلی ہونے لگا، اسے پسینہ آنے لگا۔ فرحان نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہما کو چکر آنے لگے۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ چکر کی وجہ سے فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے کمر پر گرفت محسوس ہوئی۔ فرحان نے اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا تھا۔ ہما چونک گئی۔ تم؟ وہ بولنے سے قاصر تھی۔ خاموش رہو، فرحان نے کہا۔ وہ اسے گلے لگانے لگا۔ تم چند ہی منٹوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی، فکر نہ کرو۔ وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ مت کرو، مت ہاتھ لگاؤ مجھے۔ اس ہما کا سر گھوم رہا تھا۔ چپ رہو ورنہ میں تمہیں کس کر دوں گا، فرحان نے کہا۔ ہما نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کچھ دیر خاموش رہی، آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ منٹوں کے بعد ہما کو بہتر محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر فرحان کے سینے سے جدا کیا، لیکن پھر بھی اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے فرحان کی باہوں میں سکون محسوس ہوا۔ کیا تم اب ٹھیک ہو ہما؟ ہما نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اس نے پوچھا۔ فرحان مسکرایا۔ ہما نے اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن فرحان کی گرفت مضبوط تھی، وہ ابھی تک اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ میں بتاؤں گا، لیکن آپ کے لمس نے مجھے بے چین کر دیا ہے ہما۔ وہ ہما کے بہت قریب تھا۔ ہما گھبرا گئی۔ فکر نہ کریں۔ اس نے دیکھا کہ ہما بہت نروس ہے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کرسی پہ بٹھایا۔ تم بہت پراسرار ہو فرحان، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے یہ احساس پہلے بھی محسوس کیا تھا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔
فرحان سنجیدہ ہو گیا۔ اگر میں تم سے سچ کہوں تو کیا تم مجھ پہ بھروسہ کرو گی؟ وہ ہما کے قریب ہوا اور پوچھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے کہا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ فرحان قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہما، میرے ساتھ کچھ روحانی طاقتیں ہیں، اس نے کہا، وہ ہر وقت مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہما ڈر گئی۔ کیا یہ مذاق ہے؟ میں جانتا تھا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی۔ ہما، کیا تم جنات پر یا روحوں پر یقین نہیں رکھتی؟ ان کو اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ کون سی روحیں، کون سی طاقتیں، کون سے جنات؟ میں نے انہیں چلا کاٹنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ میرا تعلق ایک پیر خاندان سے ہے۔ پیر خاندان؟ فرحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم برے جنوں سے متاثر لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہما کو واقعی عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ تو کیا اب تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ فرحان مسکرایا۔ تم یہ بات مجھے ڈرانے کے لیے ہی تو کر رہے ہو، ہما نے اس سے کہا۔ فرحان ہنسنے لگا۔ اف ہما، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہما نے اس کی طرف دیکھا، لیکن ہاں میں جانتا ہوں۔ اب تم یہ کہو گی کہ میرا جدید ماڈرن سٹائل، یہی سوچ رہی ہو نا کہ یہ میری شخصیت پہ تو جاتا نہیں، میرے رنگے ہوئے ڈائٹ بال اور ڈریسنگ سٹائل اور بالوں کی جو میں نے پونی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن میری پیاری دوست، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے سگار لیا اور لائٹر سے جلانے لگا۔ میرے خیال سے مجھے اب جانا چاہیے، ہما نے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ لگتا ہے تم واقعی ڈر گئی۔ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی فرحان۔ اگر کسی سے ڈر بھی لگے تو مجھے اپنے آپ سے ہی ڈر لگتا ہے۔ فرحان پر اس کی باتوں نے گہرا اثر کیا۔ تم ایک بات جانتی ہو ہما؟ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولنے لگا۔ تمہارے ساتھ بری بدروحیں ہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی، لیکن وہ ہمیشہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اتارا کروا لو۔ اتارا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ فرحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ بدروحوں سے یا جنات سے جان چھڑانے کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے یہ اتارا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم غلط ہو، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ بدروحیں میرے شوہر کے ساتھ ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن میرے ساتھ نہیں۔ ہما طنزیہ انداز میں مسکرائی اور نیچے چلی گئی۔ فرحان بھی مسکرانے لگا۔ ہما اپنے کمرے میں گئی۔ کتنی عجیب باتیں کرتا ہے، وہ مسکرائی۔